ایک نجی چینل پر بعض علماء نے بڑے وثوق سے یہ دعویٰ کیا تھا کہ جتنے بھی معجزات اگلے انبیاء کرام علیہ السلام کو دیے گئے ہیں وہ کمبائنڈ فارم میں نبی علیہ السلام کو دیے گئے ہیں کیونکہ آپ علیہ السلام سب کے سردار ہیں۔ یہ مجھے نجی چینل سمجھ آ گیا، ایک لال رومال والا ہے، ایک لال نشان والا بھی نجی چینل ہے۔ مسئلہ 178 ان کے سارے دھوکوں کے اوپر میرا ریکارڈڈ موجود ہے۔ ایک خاص مکتبہ فکر کو پروموٹ کرنے کے لیے انہوں نے وہاں پہ علماء کو بٹھا کے یہ سارے تماشے کیے ہیں۔ یہ بالکل دعویٰ ان کا باطل ہے۔ یہ وثوق سے کر رہے ہیں تو وثوق لے کے آئیں نا، ہم موٹی موٹی باتیں بتا دیتے ہیں۔ پہلی بات ہم کلیئر کر دیں کہ نبی علیہ السلام کی کلی فضیلت پوری کائنات کی ہر مخلوق پہ ہے، یہ تو اجماعی عقیدہ ہے، یہ آؤٹ آف کوسچن ہے۔ صحیح مسلم میں یہاں تک حدیث ہے کہ واقعہ معراج والی شروع کے چیپٹر کے اندر آپ کو 431 نمبر حدیث مسلم شریف میں مقدمے میں مل جائے گی، مقدمے کے فوراً بعد کتاب الایمان میں، کہ شب معراج اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں کو جمع کیا اور جبرائیل علیہ السلام نے مجھے ان کی امامت کے اوپر فائز کیا اور مجھے کہا آپ ان کو نماز پڑھائیں۔ تو آپ امام الانبیاء ہیں، اور امامت کی جو شرائط صحیح مسلم کے اندر آئی ہیں وہ تو یہی ہے نا کہ جو سب سے پہلے جس کے پاس قرآن کا علم ہو، اس کے بعد سنت کا علم ہو، سنت میں بھی اگر برابر ہو، پھر جو ہجرت میں یعنی پہلے آیا ہو، یعنی دین میں وہ سینئر ہو، عمر میں نہیں، دین کی ایکٹیویٹیز میں وہ بھی برابر ہو، تو اینڈ پہ جس کی عمر زیادہ ہو۔ تو عمر تو سب سے چھوٹی تھی نبی علیہ السلام کی، آپ کی سینئرٹی علم کے اوپر اور دینی مقام کے اوپر تھی، اس لیے آپ نے نبیوں کی امامت کی۔ لیکن اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ ان نبیوں کے سارے فضائل نبی علیہ السلام کو حاصل ہیں۔ ہم آپ کو موٹے موٹے فضائل بتا دیتے ہیں، آپ بتائیں نبی علیہ السلام کو کیا حاصل ہے۔ مثلا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے پیدا کر کے قرآن میں سیدہ مریم سے فرمایا کہ ہم اسے نشانی بنانے لگے ہیں بغیر باپ کے پیدا کر کے۔ یہ جو فضیلت ہے کیا نبی علیہ السلام کو حاصل ہے؟ نہیں، تو یہ فضیلت تو نہیں، کہتے ہیں نا کمبائنڈ فارم میں حاصل ہے۔ اچھا، حضرت آدم علیہ السلام کو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، یہ فضیلت کیا نبی علیہ السلام کو حاصل ہے؟ کیونکہ اس امت میں سجدہ تعظیم ہی نہیں ہے۔ ابو داؤد و ترمذی میں موجود ہے، حدیث موجود ابن ماجہ کے اندر، اس میں شریک القاضی مدلس ہیں، سما کی تصریح جو ہے سنن کبریٰ البیہقی میں ہے۔ ایک صحابی نے آ کے حضور کو سجدہ کیا، کہا میں ہیرا نامی شہر میں کوفے کے پاس گیا تھا، وہاں لوگ اپنے سردار کو سجدہ کرتے ہیں، آپ زیادہ حقدار ہیں کہ ہم آپ کو سجدہ کریں۔ آپ فرمایا جب میں فوت ہو جاؤں گا تو میری قبر سے گزرو گے، کیا قبر پہ بھی سجدہ کرو گے؟ کہ نہیں یا رسول اللہ۔ اتنا ان کو سمجھ تھی کہ یہ کام بہت پیڑا ہے، تو پھر فرمایا مجھے کیوں کر رہے ہو؟ اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں سے کہتا کہ خامدوں کو کریں اس حق کے سبب جو اللہ نے ان کو دی ہے۔ تو نبی علیہ السلام کو سجدہ نہیں ہو سکتا، آدم علیہ السلام کو ہوا۔ دو، اچھا اس دنیا پہ اللہ تعالیٰ نے صرف ایک شخص سے کلام کیا ہے، موسیٰ علیہ السلام، وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا۔ یہ فضیلت اور ہمارے نبی سے کیا ہے لیکن آسمانوں پہ، اس دنیا پہ نہیں کیا۔ ادھر تو وہی نازل ہوئی ہے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے، یہ فضیلت حاصل ہے۔ پھر بخاری مسلم میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت الدن سب کے سب لوگ ننگے اٹھائے جائیں گے اپنی قبروں سے، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کو کپڑے پہنائے گا، اور اس کے بعد پھر نبی علیہ السلام کو اور باقی لوگوں کو۔ یہاں ابراہیم علیہ السلام کی فضیلت ہے۔ ہاں صحیح مسلم میں حدیث ہے سب سے پہلے قیامت الدن مجھے قبر سے اٹھایا جائے گا، قبروں میں سب سے پہلے اٹھنے والے نبی علیہ السلام ہیں، وہ فضیلت ہے۔ حتیٰ کہ صحیح بخاری مسلم میں آتا ہے نا کہ ایک یہودی اور مسلمان کا جھگڑا ہوا، یہودی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو تمام جہان والوں پہ فضیلت دی ہے، اس نے کہا نبی علیہ السلام کو فضیلت دی ہے، اس نے تھپڑ مار دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت یہودی لے کے آیا تو آپ نے پھر اپنے صحابی کو ہی ڈانٹا، فرمایا یہ کیا تم نے حرکت کی ہے؟ پھر آپ نے حضرت موسیٰ کی ایک ایسی فضیلت بتائی جو کسی کو نہیں حاصل، کہا قیامت والے دن سب سے پہلے مجھے اٹھایا جائے گا، لیکن میں دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام مجھ سے پہلے ہی اللہ کے عرش کا پایا تھامے ہوئے کھڑے ہوں گے۔ اب مجھے نہیں پتا کہ وہ پہلے اٹھائے جائیں گے یا ان پہ قیامت کی بے ہوشی طاری نہیں ہوئی، اس بے ہوشی کے عوض جو دنیا میں اللہ کی تجلی سے ان پہ آئی تھی۔ یہ دوسری بات ہی صحیح ہے، کیونکہ دوسری مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ سب سے پہلے قیامت دن مجھے نکالا جائے گا قبر سے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ اللہ تعالیٰ وہ بے ہوشی نہیں طاری ہونے دے گا، وہ سور بھی ایک سے زیادہ ہے نا۔ تو اس طرح کی جزوی فضائل ہیں، کلی فضیلت یہ ہے۔ اور تفضیل بین الرسل یہ تو فرض ہے، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، اللہ نے بعض رسولوں کو بعض پہ فضیلت دی ہے۔ اس کی لکیر پیٹنا، اس طرح کے دوسروں کی تحقیر کرنا، وہ تفریق بین الرسل ہے اور وہ حرام ہے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے مجھے یونس علیہ السلام پہ بھی فضیلت مت دو، حالانکہ یہ وہ نبی ہیں جن کے اوپر اللہ نے عتاب کیا تھا، یونس میں بھی فضیلت مت دو۔ تو یہ کہنا کہ جی آپ وہ سارے نبی تیرے در کے سوالی، توبہ توبہ توبہ۔
اگر اس سے مراد وہ قیامت کا دن ہے، وہ بھی اس طرح نہیں، شفاعت کا دروازہ کھلے گا، ٹھیک ہے نا. یہاں تو سوالی سے تو مراد وہ بکاری اور یہ وہ لینا شروع کر دیتے ہیں. میرے اس پہ بھی کلپ ہے کہ یہ الفاظ دوسرے نبی کی تحقیر میں نہیں بولے جا سکتے. تفضیل بین الرسل عقیدہ ہے، تفریق بین الرسل حرام ہے. لا نفرق بین احد من رسلی، ہم نبیوں میں ایمان لانے میں فرق نہیں کرتے، مرتبے میں فرق ہے. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، اللہ نے بعض رسولوں کو بعض پہ فضیلت دی. تیسرا پارہ اس سے شروع ہوتا ہے. تفریق نہیں ہے، لا نفرق بین احد من رسلی، فرق نہیں ہم کریں گے. لہذا یہ جو مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام میرا بڑا پسندیدہ کلام ہے، لیکن اس میں کچھ اشعار جو ہیں وہ بڑے میں سمجھتا ہوں کہ جرأت امیز ہے. کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام. یہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں کو نبی علیہ السلام کی آنکھوں سے کمپیئر کروا کے مطلب کمپیریزن کروایا گیا، یہ بات غلط ہے. اس طرح کی فضیلت تو نبی علیہ السلام نے کبھی بیان نہیں کر دی تھی. موسیٰ علیہ السلام کی ہوئی ہے تو آپ نے اس مسلمان کو ڈانٹ دیا یہودی کے مقابلے پہ کہ یہ کیا تم کام کر رہے ہو، یہ کام نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہو گیا. علی بھائی آپ کے سامنے قرآن پڑھا ہوا ہے، سیتا پڑھی ہیں، مشکات، علماء اپنے مدرسوں میں یہ پڑھا رہے ہیں ساری، ٹھیک ہے، ترجمے عربی بھی ان کو آتی ہے، ترجمے بھی خود ہی کیے ہیں، جی جی جی، روزانہ کی بنیادوں پہ وہ درس بھی دیتے ہیں. تو آخر کیا وجہ، آپ کی اب ویڈیوز بھی ان تک تقریباً پہنچ ہی چکی ہیں سب تک؟ تقریباً نہیں سر، ضرورت سے زیادہ پہنچ چکی ہیں. چلیں زیادہ ہی پہنچ گئی ہاں ہیں، جی. لیکن ایک ایک ریفرنس کے ساتھ پہنچی ہیں، لیکن پھر بھی علماء جو ہے حق بات سے اناد کرتے ہیں، بات قبول نہیں کرتے. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان پہ جب پہلی دفعہ حق کھلتا ہے تو وہ ضد میں اڑ جاتے ہیں، اللہ کی طرف سے ان پہ مہر لگ جاتی ہے. میں اس کی قرآن سے تو وجہ بتاؤں گا، پھر ٹیکنیکل ریزنز بھی بتاؤں گا قرآن و حدیث کی روشنی میں. دیکھیں یہ سورۃ الانعام کے اندر جو 110 نمبر آیت ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ اس کی ریزن بتا دی ہے. یہ پارہ نمبر 7 میں آخری آیت ہے. وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ، ہم ان کے دلوں کو یا عقل کو اور آنکھوں کو پھیر دیں گے بسبب اس کے کہ جب پہلی دفعہ ان پر حق کھلا تھا انہوں نے روگردانی کر دی تھی. وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور ہم انہیں بھٹکنے دیں گے، اپنی گمراہی میں بھٹکتے رہے. کہ جب پہلی دفعہ دل نے گواہی دی کہ یار ایاک نعبد و ایاک نستعین کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہی سے دعا مانگنی ہے، پھر بھی بابوں کو، فرشتوں کو، بزرگوں کو پکارتا رہا، تو اب ظاہر اللہ کی طرف سے مہر لگ جائے گی. اللہ تعالیٰ ہم ان کو گمراہی میں بھٹکنے دیں گے. اور 8واں پارہ پھر اگلی آیت ہے، وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ، اور یہ ایسے گمراہ ہو جائیں گے وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ، اگر ان پہ فرشتے بھی نازل ہو جائیں، وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى، اور مردے قبروں سے نکل کے ان سے کلام کریں نا کہ تسی غلط ہو، علی ٹھیک کہنا جے، قرآن و حدیث ٹھیک ہے. وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُولًا، اور ہر چیز جو کچھ ان کو دکھائی گئی ہے، جو وعدہ کیا گیا، وہ سامنے آ جائے ان کے. مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، پھر بھی یہ ایمان نہیں لے کے آئیں گے. ہاں اگر اللہ تعالیٰ کوئی زبردستی والا معاملہ کر دے کہ وہ مہر ہٹا لے، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم ولکن اکثرہم یجہلون، اکثر لوگ جو ہے جہالت کا شکار ہیں. یہ اللہ نے رول دے دیا ہے کہ جو شخص پہلی دفعہ حق نہیں قبول کرتا پھر اللہ تعالیٰ اس کے اوپر مہر لگا دیتا ہے. اس لیے میں کہتا ہوں زندگی میں ہر شخص پہ ایک لمحہ آئے گا. سورہ توبہ کی آیت نمبر 115 میں آتا ہے نا کہ ہم موت سے پہلے انسان کو وہ وقت دکھائیں گے جو کچھ اس سے وعدہ کیا جاتا ہے، پھر وہ جس نے اڑنگا لگا لیا وہ حق قبول کر لے گا، جس نے نہیں لگانا وہ نہیں لگائے گا، پھر آپ اس کے سامنے جو مرضی کریں. باقی اس کی جو دنیاوی منفیت والا جو معاملہ ہے وہ جامع ترمذی میں حدیث ہے، ہر امت کا ایک فتنہ ہے، میری امت کا فتنہ مال ہے. تو مال کا فتنہ ظاہر ہے کہ لادہ سٹیجز بنے ہوئے ہیں. KFC تو کبھی نہیں کہے گا کہ جی چکن ہمارا اچھا ہے اور چپس میکڈونلڈ کے اچھے ہیں، وہ کہے گا چپس بھی ہمارے اچھے ہیں، وہ تو ہے ہی 2 نمبر ہے. ٹھیک ہے. اس طریقے سے حنفی بریلوی کبھی نہیں کہے گا کہ حنفی دیوبندی صحیح والے ہیں، اور نہ حنفی دیوبندی کہیں گے کہ حنفی بریلوی صحیح والے ہیں. نہ یہ دونوں شیعہ کے بارے میں کہیں گے یا اہل حدیث کے بارے میں، اور نہ اہل حدیث شیعہ ان کے بارے میں کہیں گے. سب کے اپنے اپنے ٹھی ہیں، تو وہ اس سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے. باقی پتہ ان کو ہے، تو سر یہی تو سر چڑھ کے بول رہا ہے. آج ان کی پبلک ہماری بات کیوں سن رہی ہے، ان کو گھاس ہی نہیں ڈال رہی. وہ کہتے ہیں علی نے خود کتابیں لکھی ہیں، کتابیں آپ نے لکھی، ترجمے آپ نے کیے، بات اس کی نکل رہی ہے، تو بےایمانی تو آپ کر رہے ہیں. یا پھر آپ اعلان برات کر دیں کہ دین وہ نہیں جو قرآن و سنت میں ہے. اور وہ کراچی کے ایک ایکٹر مولوی نے یہ بات کر بھی دی ہے، اس نے کہہ دیا وہ سارا دین کتابوں میں نہیں ہے، سینہ بسینہ آیا ہے.
چلو ہم مان لیتے ہیں سینہ بسینہ ہے، لیکن اگر سینہ بسینہ ایسا دین آیا جو کتابوں کے خلاف ہے، اور اگلا سوال ہے کس کے سینے سے آیا؟ بریلویوں کے سینے سے، دیوبندیوں کے سینے سے، شیعہ کے سینے سے، یا اہل حدیث کے سینے سے؟ نارے ٹھوس ہو جاتے ہیں، اسی طرح پڑھتے ہوتوں ہے نا آ کے جس کو ناسی نہ سکن کہ ٹھیک ہے مان لیا کدے بزرگ، ٹھیک ہے، اور جو بھی گران گے وہ ان کے یا ان کے ہوں گے، پھر کہیں گے پچھلے بزرگ، تو پچھلے تو یہ ہیں سامنے، آ جاؤ سیدھے، وہ شکاروں کٹو نا، سیدھے پیچھے پہنچو، دسو کتنے لکھے ہیں۔ اور وہ پھر اس طرح یعنی اس طرح اس نے گستاخی کہتا ہے حدیث میں آیا، حدیث میں آیا، اس طرح اس الفاظ مانگے، کبھی یہ کہے گا تھانوی نے کہا ہے، تھانوی نے کہا ہے، کبھی بھی نہیں، یہ بات تو تھانوی کو تو اس نے اپنا یعنی خدا کے درجے پہ فائز کیا ہوا ہے، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، یہود و نصارہ نے بھی اپنے علماء اور اپنے بزرگوں کو رب مان لیا ہوا تھا۔ سورہ توبہ آیت نمبر 31۔ حدیث کے بارے میں یہ بدتمیزانہ الفاظ استعمال کر سکتے ہیں، اپنے بابوں کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے، وہاں تو پہلے بھی سٹارٹ میں بھی اتنے بڑی القابات کی دمیں لگاتے ہیں، اینڈ پہ بھی حافظہ اللہ تو جناب دامت قدسیہ، دامت برکاتم عالیہ، جو مرضی لا لو کوئی شے نہیں لگنی تے تسی جو مرضی کر لو، یہ بچنے کوئی نہیں جے، پاویں اس پاسے بھی دمہ لا لو، اس پاسے بھی دمہ لا لو، جو انہوں نے غلطیاں کیتیاں نے وہ عوام کے سامنے آ چکی ہیں، وہ ان غلطیوں کو غلطیاں مانتے ہیں عوام۔ اور میں آپ کو بتاؤں ان لوگوں نے جان بوجھ کے اپنے بزرگوں کا جھوٹا دفاع کر کے نا مزید اپنے بزرگوں کو بدنام کروایا ہے۔ اگر یہ دفاع نہ کرتے تو ہم پبلکلی دکھاتے ہی نا، پہلا ہم ان کو کہتے رہے کہ انہوں نے کلمے پڑھوائے اور جی کوئی نہیں لکھا خواب ہے، اب ایچ ڈی کیمرے میں دکھا دیا، مصیبت گلے پڑ گئی ہے، اب یہ کہتے ہیں یار نہ ہی بات کی ہوتی، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، تو اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں نا۔ ہمیں پتہ ہے، ہم نے وہ سٹیج گزاری ہوئی ہے، انسان کو اندر سے پتہ چل جاتا ہے کہ یار یہ غلط ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ اپنی منفعت ہوتی ہے، تو اس لیے، اور اگر اس کے باوجود سمجھ نہیں آ رہی تو اسے رو رو کے اللہ سے مانگنا چاہیے کہ میرے اوپر کوئی اللہ کی طرف سے مہر لگ چکی ہے۔ وہ تو قرآن میں واضح آیت ہے، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، اے نبی جس سے تم محبت کرتے ہو تم اسے ہدایت نہیں دے سکتے، اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، یعنی جو ہدایت کا طلبگار ہوگا، جو ہماری راہ میں کوشش کرے گا، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، ہم ان کے لیے اپنی راہیں کھول دیں گے، تو کوشش کریں، ہم تو مائل بکرم ہے جناب، یہ اللہ کی طرف سے وعدہ ہے۔ اچھا علی بھائی، عام عوام کی تو چلیں اصلاح ہو ہی رہی ہے، اب علماء کی اصلاح کیسے کریں؟ عام عوام جو ہے علماء کی اصلاح کرنے کی جناب غلطی بھی نہیں کرنی آپ نے، کیوں جی؟ صحیح کہا نا میں نے، ان کی تو اپنے یعنی اس کی تو میں مثال دیتا ہوں کہ گول کیپر کو آپ اس چیز کے اوپر ایگری کر رہے ہیں کہ جب میں فٹ بال لے کے ہوں تو سائڈ پہ ہٹ جائیں، یہی ہے سر، وہ تو کھڑا ہی اس لیے ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ آپ تو کچھ نہیں کر سکتے۔ علماء پہ محنت نہ کریں، آپ عوام پہ محنت کریں، اور یہ اس بات پہ اجماع ہے، یہ مجھے کہتے ہیں میں علماء کے خلاف بولتا ہوں، سر میرے زیادہ کوئی نرم نہیں ہے، اس لیے کہ میں تو اس کیٹیگری کو ایڈریس کرتا ہوں نا، یہ تو اتنے دو نمبر ہیں کہ اپنوں کو چھوڑتے ہیں دوسروں کو ایڈریس کرتے ہیں، یہ دو نمبر ہی ہے، ہم تو ایک نمبر ہے، ہم کہتے ہیں سارے ہی ایک ہو، ٹھیک ہے۔ آپ کسی بریلوی عالم سے سنیں گے کہ جی یہ جو فلاں دیوبندی عالم ہے نا بالکل سونے کی مور صحیح بات کرتا ہے، اس کے پیچھے چلیں، وہ اپنوں کی بات کرتے ہیں، بریلوی اپنوں کی بات کریں گے، دیوبندی اپنوں کی، سنی اپنوں کی، شیعہ اپنوں کی، اور پھر جب ان سے پوچھیں کہ آپ کسی بریلوی سے جا کے پوچھیں یار یہ دیوبندی جو ہیں ان کی پبلک کو کیوں نہیں بات سمجھ آتی، کہیں گے یار مولویوں نے مت ماری ہے نا جی، پرانے بزرگ مت مار کے کتابیں لکھ کے چلے گئے ہیں، تو وہ کس کو قصوروار ٹھہرا رہے ہیں؟ کبھی کسی بریلوی نے کہا ہے کہ جی وہ جو دیوبندیوں کا فلان جو اسکواش کا پلیئر ہے نا اس نے گمراہ کیا ہے، پوری اس وقت جو دیوبندیت گمراہ ہے اس اسکواش کے پلیئر کی وجہ سے، علماء کے نام لیتے ہیں نا، اور دیوبندیوں سے پوچھیں کہ ہم بریلوی صاحب کا وہ نام سیدھا لے دیں گے کہ بریلویوں کی بات انہوں نے ماری ہے، کبھی نہیں وہ کہیں گے کہ جی وہ جناب وہ جو فلاں کرکٹر تھا اس نے بریلویوں کی بات مارتی ہے، تو اس کا مطلب ہے علماء کی گمراہی پھیلانے کے اوپر ان کا اجماع ہو چکا ہے، ان کا، ہم اس کو جمع کر کے ایک دفعہ بیان کر دیتے ہیں علماء سو، ٹھیک ہو گیا جی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات ڈسکس ہوئی یہاں پہ جتنی باتیں اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اگر جذبات میں میرے منہ سے غلط بات نکل گئی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے، ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین، جزاکم اللہ خیرا۔